313 افراد وہاں سے چلے، سب کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، وہ تو ایک قافلے کو جس میں کہ صرف 40 جو ہے وہ محافظ تھے ان سے نمٹنا تھا، کیا مشکل تھا۔ لیکن ابھی آپ بدر نہیں پہنچے تھے، درمیان میں تھے کہ آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک لشکر بھی مکے سے چل چکا ہے۔ اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ ایک قافلہ شمال سے آ رہا تھا، وہ تو بدر میں داخل ہونے سے بجائے راستہ موڑ کر اور پہاڑ کے دوسری طرف سے ہو کر نکل گیا۔ ایک لشکر چلا تھا مکے سے 1400 کا، وہ درمیان میں 300-400 کے جانے کے بعد 1000 کا رہ گیا۔ ادھر مدینے سے شرقی جانب سے حضور تشریف لا رہے تھے 313 افراد کے ساتھ۔ درمیان میں جب یہ اطلاع ملی تو اب حضور نے وہاں مجلس مشاورت منعقد کی اور بتا دیا کہ دیکھو ہم نکلے تھے قافلے کے لیے، قافلہ آ رہا ہے شمال سے، لیکن جنوب سے ایک لشکر بھی چل پڑا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ ان دونوں میں سے ایک پر تو ہمیں ضرور غلبہ دے گا، تو بتاؤ ہمیں کدھر جانا چاہیے۔ یہ در حقیقت جو بھی کوئی سپہ سالار ہوتا ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کر لے، کتنا کچھ جذبہ ہے، کتنا کچھ ان کے اندر جو ہے تن من دھن نثار کر دینے کے لیے آمادگی۔ تو چند لوگوں نے کہا کہ حضور یہ قافلے کی طرف چلیے، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں، ہم ہتھیار لے کر نکلے نہیں، کوئی جنگ کا اندیشہ ہی نہیں تھا، اور وہاں سے ہمیں کم سے کم 40 جو ان کے محافظ ہیں ان کے ہتھیار مل جائیں گے، بہت سا مال ہاتھ آئے گا، پھر ہم نمٹ لیں گے جو لشکر آ رہا ہے قریش کا اس سے۔ لیکن یہ کہ آگے ہم پڑھیں گے وہ آیات بعد میں تو بات واضح ہو جائے گی، اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا، اللہ ٹکرانا چاہتا تھا اب حق و باطل کو، تاکہ واضح ہو جائے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ اس کی حکمت اور مشیت یہ تھی، اس لیے کہ یہ کہا تھا ابو جہل نے کہ یہ در حقیقت یوم الفرقان ہوگا، ثابت ہو جائے گا، اسے یقین تھا اپنی فتح کا۔ اس کے جاسوسوں نے بتایا تھا کل 300 کے قریب آدمی نکلے ہیں، اور اس کے پاس 1000 کی نفری تھی، جس میں کہ بہت بڑا رسالہ موجود تھا۔ حضور کے ساتھ تو صرف 2 گھوڑے تھے، 313 افراد تھے، وہاں 1000 تھے۔ اسے یقین تھا تو اس نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون ہے، اللہ جس کی مدد کرے گا، جسے فتح دے گا وہ حق پر ہے، اور جس سے شکست ہو جائے گی وہ گویا کہ ثابت ہو جائے گا کہ باطل ہے۔ تو اللہ اس کی بات اس کے منہ پر دے کر مارنا چاہتا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر، اور پھر یہ مٹبھیڑ ہوئی ہے، اور پھر اس کے اندر جو حالات و واقعات ہوئے وہ بعد میں بیان کروں گا۔